السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنہ تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 10۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ایسی لڑکیوں سے، اپنی ماں کو تو کھا گئی، اب ہمارے گھر بھی فساد برپا کرنے آ گئی۔ وہ منہ بناتی ہوئی اندر کی طرف جانب چل دیں۔ حرائمہ مرے مرے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ مہر اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی جانب آئی۔ کیا ہوا حرائمہ، معلوم ہوا کچھ؟ حرم اسے شانوں سے تھامتی ہوئی بولی۔ حرائمہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آئیں گی وہ، کبھی نہیں آئیں گی۔ حرائمہ آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ چلی گئی وہ، میں آخری بار انہیں دیکھ بھی نہ سکی۔ حرائمہ نے سسکتے ہوئے سر مہر کے شانے پر رکھ دیا۔ مہر کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ کچھ وقت قبل وہ بھی اسی نوعیت کے کرب سے گزری تھی۔ مہر اس کا سر تھپکنے لگی۔ حرائمہ کو جیسے ہی ارد گرد کا احساس ہوا، مہر سے الگ ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حرائمہ نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ اگر تم ٹھیک نہیں تو ہم گھر نہیں آپی، میں ٹھیک ہوں۔ آپ میری وجہ سے اپنا جانا ملتوی مت کریں، آپ کی طبیعت زیادہ اہم ہے۔ حرائمہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ مہر جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنی طبیعت کے باعث وہ بھی مجبور تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مہر گاڑی کی جانب چلتی ہوئی بولی۔ حرائمہ خود پر قفل لگاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امی، شاہویز بھائی اب واپس نہیں آئیں گے؟ حرم معصومیت سے بولی۔ پتہ نہیں، شاہ نے تو بولا تھا اسے کہ جب سمجھ میں آ جائے بات تو آ جانا گھر کو، اور وہ بے عقل ابھی تک واپس نہیں آیا، نہ جانے کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا، وہ فکر مندی سے بولی۔ حرم کے سامنے اس رات کا منظر گھوم گیا۔ امی آپ سوچ رہی ہیں وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا، جبکہ وہ تو شاید گھوم پھر رہا ہوگا۔ حرم تلخی سے سوچنے لگی۔ چل آ نیچے بیٹھ، مالش کروں، تیرے سر میں بال کیسے خراب کر لیے ہیں۔ وہ تیل اٹھاتی خفگی سے بولی۔ کہاں خراب ہوئے امی، صحیح تو ہیں بالکل۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں نے جیرو کو بولا تھا دیسی گھر والا پراٹھا بنا کر دے گی، وہ کھانا کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ تیل لگاتی ہوئی بولی۔ امی لسی نہیں پیوں گی میں، حرم ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ ہلکی ہلکی دھوپ دونوں کو گرمائش بخش رہی تھی۔ بچپن میں گلاس بھر بھر کر پیتی تھی اور اب تو ناک منہ چڑھانے لگ جاتی ہے، وہ حرم نے سر پر چپت لگاتی ہوئی بولی۔ حرم دھیرے سے مسکرانے لگی۔ امی مصطفیٰ بھائی کہاں گئے، صبح سے دکھائی نہیں دے رہے۔ حرم اپنے ہاتھوں کو گھورتی ہوئی بولی۔ رات سے گیا ہوا ہے، واپس ہی نہیں آیا۔ دن رات کام میں ہی لگا رہتا ہے، نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی۔ دکھائی بھی کیسے دیں گے آپ لوگ، کون سا باہر نکلتا ہے جو معلوم ہوگا۔ شاہویز دھاڑتا ہوا آیا۔ کیا ہو گیا، آتے ہی چلانے لگا ہے، زوفیشہ بیگم خفگی سے بولی۔ شاہویز کو دیکھ کر حرم کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ شہر میں 2 لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ شاہویز ہنکار بھرتا ہوا بولا۔ عقل تو ٹھکانے پر ہے نا تمہارے، بابا صاحب نے سن لیا تو بخشیں گے نہیں۔ وہ حرم کو اٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ بلا لیں بابا صاحب کو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو بھی بلائیں، وہ تاؤ کھاتا ہوا بولا۔ چھوٹے عقل سے کام لے، کیوں گھر میں فساد کھڑا کر رہا ہے؟ زوفیشہ بیگم کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ کمال صاحب چہرے پر خفگی طاری کیے ادھر آ نکلے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ گرجدار آواز میں بولے۔ شاہ فون کو دیکھتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو آوازیں سن کر وہ بھی یہاں چلا آیا۔ بھائی آ گئے، بھائی بتائیں کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شاہویز اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ شاہ ابرو اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کیا آپ آج صبح 2 لڑکیوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں نہیں تھے؟ شاہویز اس کی آنکھوں میں دیکھتا معصومیت سے بولا۔ شاہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، نہ چہرے پر خوف تھا نہ فکر۔ ہاں تھا میں 2 لڑکیوں کے ساتھ تو۔ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہویز گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا، اتنی صاف گوئی کی توقع سے نہیں تھی۔ شاہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کمال صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے۔ بیوی ہے میری وہ بابا سائیں، اس میں کیا برائی ہے؟ شاہ بھرپور طمانینت سے بولا۔ شاہویز کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا شاہ؟ وہ غرائے۔ نکاح کیا ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ شاہ کی آواز بلند ہوتی گئی۔ شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ شاہویز لب بینچے کبھی شاہ کو دیکھتا تو کبھی باقی سب کو۔ سب اپنی اپنی نشست پر ہکا بکا تھے۔ پھر اسے یہاں کیوں نہیں لائے؟ اب کہ وہ نرمی سے بولے۔ 1-2 دن تک لانے والا تھا لیکن اب چونکہ سب کو معلوم ہو چکا ہے تو آج ہی لے آؤں گا۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ کمال صاحب اس بات میں سر ہلانے لگے۔ تم نے تو کہا تھا شادی نہیں کرو گے، زوفیشہ بیگم تیکھے تیور لیے بولیں۔ شاہ نے ایک اچھتی نگاہ ان پر ڈالی۔ اب یہ کس کو بیوی بنا لیا ہے؟ وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ بابا سائیں سمجھائیں اپنی زوجہ کو، میں نے ایک بے سہارا لڑکی کو اپنایا ہے، اسے لے کر آتا ہوں، شاہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس نے کسی بے سہارا کو سہارا دیا، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کمال صاحب غصے سے گویا ہوئے۔ زوفیشہ بیگم منہ بناتی چل دی۔ حرم بے یقینی کی کیفیت میں گھری تھی۔ شاہویز باہر کو بھاگا۔ بھائی؟ شاہویز اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ ابرو اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری بھائی۔ شاہویز ندامت سے سر جھکاتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں۔
شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ کسی بہانے تو تم گھر آئے، اب سدھر گئے ہو نا؟ شاہ اسے اپنے سامنے کرتا ہوا بولا۔ جی بھائی، وہ سعادت مندی سے بولا۔ اچھی بات ہے، جاؤ اندر، مجھے جانا ہے۔ شاہ اس کا شانہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ وہ سختی کرتا تھا لیکن شاہویز سے محبت بھی بے حد کرتا تھا۔ حرم اپنی سوچوں میں غلطاں کمرے میں آ گئی۔ حرائمہ گھر داخل ہوتی سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنسو جو وہ کب سے ضبط کیے ہوئے تھی تمام بند توڑ کر نکل آئے۔ امی، آپ کیسے چلی گئیں مجھے چھوڑ کر؟ اس دنیا میں تنہا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ میرا تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ حرائمہ سر بیڈ پر رکھے زمین پر بیٹھی بلک رہی تھی۔ وہ دوہری اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں تو آپ کو دیکھ بھی نہ سکی، کتنی بد نصیب ہوں میں امی۔ دیکھیں، آخری بار آپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی میں تو۔ حرائمہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ امی، کیوں چلی گئیں آپ؟ امی، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، نہ جانے کیا کیا بولی جا رہی تھی۔ مہر الماری میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی، اب اسے آہٹ سنائی تھی۔ شاہ تو وہ بھی گئے ہیں، پھر کون ہو سکتا ہے؟ مہر سوچتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مہر نے بھی کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ شاہ نے اس کی بازو پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ شاہ آپ؟ مہر کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ڈرا دیا مجھے آپ نے، مہر خفگی سے بولی۔ وہ کیا ہے نا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے آ گیا۔ شاہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اچھے سے جانتی ہوں میں، آپ کو کسی کام سے آئے ہیں، بتائیں اب۔ مہر اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ تمہیں لینے آیا ہوں۔ شاہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مہر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ آج تک تم سے مذاق کیا ہے؟ شاہ حیرت سے بولا۔ اب جلدی سے پیکنگ کرو اور میرے ساتھ چلو۔ شاہ اسے آزاد کرتا ہوا بولا۔ لیکن شاہ، حرائمہ، اس کا کیا ہوگا؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ ایسا کرتے ہیں، اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تمہاری بہن بنا کر، کیسا خیال ہے؟ شاہ دیوار سے ٹیک لگائے مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح وہ بے سہارا نہیں رہے گی۔ مہر اسبات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ اچھا بات سنو۔ شاہ کے الفاظ پر مہر کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ جی؟ وہ چہرہ موڑے شاہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ تم کوٹھے پر تھی، اس بات کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شاہ کے لہجے میں جھجک تھی۔ مہر خود میں سمٹ گئی، ایک تلخ حقیقت جسے وہ چاہ کر بھی نوچ نہیں سکتی تھی۔ مہر اپنی سوچیں چٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ شاہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں نفوس حویلی میں کھڑے تھے۔ زوفو جہاں بیگم کڑے تیور لیے مہر اور حرائمہ کو گھور رہی تھیں۔ امی؟ شاہ گھورتا ہوا بولا۔ شاہ کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ مالیہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مہر شاہ کے پہلو میں بیٹھی مسلسل ہاتھ رگڑ رہی تھی۔ حرائمہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہ، مجھے عجیب لگ رہا ہے، مہر سرگوشی کرنے لگی۔ شاہ نے اسے نظروں سے تسلی دی۔ ہو گئی آپ سب کی تشویش تو میں اب کمرے میں جاؤں؟ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ہاں جاؤ، ہمیں تو بہت خوشی ہے، تم نے بن ماں باپ کی بچیوں کو سہارا دیا۔ کمال صاحب خوشی سے چہکے۔ ماریہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میری بہن سے تو شادی کی نہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے جس کو اٹھا لائے ہیں، وہ کدورت سے بولی۔ شاہویز کی نظریں مہر پر تھیں۔ دودھیا رنگت، خوبصورت نقوش کی مالک، ہلکی سی لپسٹک لگائے قیامت خیز لگ رہی تھی۔ شاہویز کا دل اس قاتل حسینہ پر آ گیا جو اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ شاہ نے مہر کو اشارہ کیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ حرم، تم حرائمہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ شاہ حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ جی بھائی۔ حرم کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ایسے ہی گھبرائی گھبرائی سی لڑکی اچھی لگی تھی، جو کہ نہ کہ حسین بلکہ معصوم بھی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا۔ مہر شاہ کے ہمراہ اس کی خوابگاہ میں تھی۔ آج ہمارا ولیمہ ہے، شاہ مہر کے سرہانے بیٹھتا ہوا بولا، جو ابھی نیند سے جاگی تھی۔ مہر کے لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ شاہ، ایک بات پوچھوں؟ مہر نے دماغ میں سر اٹھاتے سوال کو آج پوچھنے کا قصد کر ہی لیا۔ ہاں پوچھو۔ شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا نرمی سے بولا۔ شاہ، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ مہر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ کو اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا مہر، لیکن سچ کہوں تو تم نے جو خوشی مجھے دی ہے نا، یہ سب اس کے باعث ہو رہا ہے۔ میرا خود میں تغیر و تبدل لانا، تمہیں عزت دینا، شاید تم سے محبت ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب گوئی سے بولا۔ اور اگر آپ کو یہ خوشی نہ ملتی یا پھر کچھ غلط ہو گیا پھر؟ مہر کے دل میں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ جو ہوا نہیں، جو ہونا نہیں، اس کو سوچ کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ میں تم سے صرف وفا چاہتا ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ جس دن تم نے مجھ سے بے وفائی کی، اس دن شاہ تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا۔ شاہ کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ مہر کا دل مانو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ شاہ، میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ وفا نبھاؤں گی۔ مہر اس کے گرم ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ میری ایک بات ماننی ہوگی تمہیں۔ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نماز پڑھا کرو، میں چاہتا ہوں ہماری اولاد نیک ہو۔ شاہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ حرم بار بار فون دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ہر بار کی مانند خاموش تھا۔ ازلان، تم مجھے بھول گئے ہو نا؟ حرم خفا خفا سی بولی۔ اس دن کے بعد سے تم نے مجھ سے ایک بار بات نہیں کی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔
اذلان کی دوری حرم کو اس کے قریب لا رہی تھی۔ جتنا وہ اس کے خیال کو چھٹکتی اتنی شدت سے وہ یاد آنے لگتا۔ اس پر ستم یہ کہ وہ خود بھی لاپرواہ بنا ہوا تھا حرم کی جانب سے، اور حرم کو یہ بات تیر کی مانند چبھ رہی تھی۔ حرم نے وے دھیانی میں حرائمہ کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ کتنے بے بس ہوتے ہیں نہ ماں باپ اتنی جلدی چلے جاتے اور وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ حرم افسردگی سے سوچ رہی تھی، اور ہمیں دیکھو کتنی نعمتیں ملی ہیں، اتنا پیار ملا ہے۔ حرم کو خود پر رشک آنے لگا تھا۔ سچ میں انسان خود سے نیچے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اوپر دیکھے گا تو ہمیشہ ناشکری کرے گا۔ شکر کرنا ہے تو خود سے نیچے والوں کو دیکھو جو نہ جانے کتنی محرومیوں میں جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں۔ چھٹیاں ختم ہوں گی تو آپ شہر چلی جائیں گی؟ حرائمہ کی آواز نے حرم کو اپنی سوچ کے محور سے نکالا۔ ہاں پھر میں ہاسٹل چلی جاؤں گی، حرم اداسی سے بولی۔ آپ MBA کر رہی ہیں نا؟ حرائمہ نرمی سے استفسار کر رہی تھی۔ حرم اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں بھی MSc کر رہی تھی، حرائمہ تعصب سے سوچنے لگی۔ کہاں گم ہو گئی؟ وہ حرائمہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتی ہوئی بولی۔ کہیں نہیں، میں سوچ رہی تھی آپ ہی کے ولیمے کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، آجو امی کے پاس چلتے ہیں، حرم مسرور سی بولی۔ شہبیز، تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر سے بتا رہا ہوں، برہان سے تنازع جائیداد پر ہوا تھا، اسی لیے ان سے بول چال بند ہے، اور تم بھی سمجھ جاؤ۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ بس ایک سوال بھائی، شہبیز مظلومیت سے بولا۔ پوچھو، شاہ بیزاری سے بولا۔ جھگڑا صرف جائیداد پر ہوا تھا نا، تو پھر اتنی کدورت اچھی بات تو نہیں ہے۔ برہان صلح کا کہہ رہا تھا، ہمیں بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے، نہ کہ پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے رہیں۔ شہبیز نے لمبی چوڑی وضاحت پیش کی۔ ہو گیا، اب دوبارہ بحث نہیں ہوگی، وہ لوگ ملنسار نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے دوری ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ شہبیز منہ بسوڑتا ہوا چل دیا۔ جو حقیقت ہے تمہیں نہیں بتا سکتا میں۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ آئمہ، یہ لڑکی تو بالکل بیکار ہے جو تم لائی ہو۔ زلیخا بیگم منہ بناتی ہوئی بولی۔ بیگم صاحبہ رانی کو بولیں، وہ سکھا دے گی مجرا کرنا۔ آئمہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ رانی کو ہی بولا تھا سکھانے کو، لیکن ذرا مزہ نہیں اس میں۔ ہائے مہر ہوتی تھی، کیا رقص کرتی تھی، لوگ اس کے سحر میں جکڑ جاتے تھے۔ زلیخا بیگم آہ بھرتی ہوئی بولی۔ مہر کے نام پر آئمہ کے چہرے پر تلخی در آئی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اس سے جو مرضی کام لیں، ایک لڑکی ہے میری نظر میں، اس سے آپ خوش ہو جائیں گی۔ آئمہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ زبیرہ سے سیکھ، دیکھا اس حرائمہ کو پکڑ کر لائی تھی، لیکن وہ کمبخت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ پان منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ آئمہ جھل بھن کر باہر نکل گئی۔ کبھی زنیرہ تو کبھی مہر، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ وہ ہنکار بھرتی چلنے لگی۔ سب کو مصروف دیکھ کر حرم چھت پر آ گئی۔ حرائمہ کے باعث وہ اذلان کو فون نہیں کر سکی تھی، اس لیے یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اذلان اوندھے منہ لیٹا ہوا مووی دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک ایکشن مووی تھی، اور اذلان نے چہرے پر بیزاری تھی، وہ صرف وقت گزاری کے لیے دیکھ رہا تھا۔ فون کی رنگ سنائی دی تو ہاتھ مار کر بیڈ سے فون اٹھایا۔ حرم کا نام جلتا بجھتا دیکھ کر لب مسکرانے لگے۔ اوہ، تو میڈم کو میری یاد آ ہی گئی، ابھی خبر لیتا ہوں۔ اذلان شرارت سے بولتا ہینڈ فری لگانے لگا۔ ہیلو، حرم کی ہلکی سی آواز ابھری۔ جی کون؟ اذلان انجان بنتا ہوا بولا۔ حرم نے فون کان سے ہٹایا اور نمبر دیکھنے لگی۔ نمبر تو اذلان کا ہی ہے، پھر؟ حرم فون کان سے لگائے سوچنے لگی۔ کیا یہ نمبر اذلان کا ہے؟ حرم نے گھبراتے ہوئے استفسار کیا۔ جی نہیں، آپ کی تعریف؟ اذلان لب دبائے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں کوئی نہیں۔ حرم پریشانی سے گویا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ حرم فون رکھتی اذلان بول پڑا۔ کوئی نہیں ہو تو پھر اپنے شوہر کو کیسے فون کیا ہے؟ اذلان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اذلان تم ہو؟ حرم نے تصدیق کرنی چاہی۔ جی ہاں میں ہوں۔ اتنے دنوں بعد فون کرو گی تو بھول ہی جاؤں گا نا، وہ خفگی سے بولا۔ تم نے بھی تو دوبارہ فون نہیں کیا؟ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ مجھے یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ گھر میں، حرم معصومیت سے بولی۔ بے وقوف، میرا مطلب اتنے دنوں سے کہاں غائب تھی؟ اذلان جانے انجانے میں شکوہ کر ہی گیا۔ حرم لب دبائے سوچنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے میں تم سے بدلہ لینے کے نئے نئے طریقے سوچتا ہوں روز۔ اذلان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل اس دشمن جاں کو دیکھنے پر اکسا رہا تھا۔ کس بات کا بدلہ؟ حرم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بھول گئی تم؟ جانے سے پہلے میرا پیپر؟ اچھا وہ، حرم یاد آنے پر بولی۔ بالکل، میں تو سوچ رہا تھا تمہیں سوئمنگ پول میں پھینک کر بجلی کے تار گرا دوں، یہ زیادہ آسان ہے۔ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ ہائے اذلان، تم مجھے مارنے کے منصوبے بناتے رہے ہو؟ حرم صدمے سے بولی۔ حرم؟ اذلان کا لہجہ بدلا۔ حرم ششدر رہ گئی۔ میں سن رہی ہوں۔ حرم لب کاٹتی ہوئی بولی۔ ویڈیو کال پر آؤ۔ اذلان نے اپنے دل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ویڈیو کال کیوں؟ حرم اچھل پڑی۔ ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے۔ اذلان جذبات سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ حرم خاموش ہو کر لب کاٹنے لگی۔ دل اس کا بھی چاہ رہا تھا اذلان کو دیکھنے کا، لیکن عجیب بھی لگ رہا تھا۔
तुम आ रही हो या मैं आऊँ? अजलान काफ़ी देर बाद बोला। हरम जैसे होश में आई। नहीं, मैं करती हूँ ना कॉल, तुम क्यों आओगे? हरम घबराती हुई बोली। अजलान ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। 1 मिनट बाद हरम की वीडियो कॉल लगी। अजलान ने एक लम्हे की ताख़ीर के बिना कॉल अटेंड कर ली। हरम का चेहरा झुका हुआ था। अजलान चंद सेकंड उसे देखता रहा। बिलाशुबा तैयार होकर वो क़यामत लगती थी। तुम्हें मुंह दिखाई नहीं देने लगा मैं? अजलान का अंदाज मज़ाक से भरपूर था। हरम ने निगाहें उठाकर खफगी से देखा। अजलान बिना शर्ट के बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। हरम ने फ़ौरन निगाहें झुका लीं। अजलान उसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर मुस्कुराने लगा। ये बताओ, इतना तैयार क्यों हुई हो? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अजलान अबरू उचकाकर बोला। वो मेरे भाई का वलीमा है आज। हरम दाएं बाएं देखती हुई बोली। बड़ी बेमुरव्वत हो, भाई के वलीमे में शोहर को नहीं बुलाया? अजलान बुरा मान गया। मैं कैसे बुलाती तुम्हें? भाई ने मुझे जान से मार देना था। हरम तासुफ से बोली। अच्छा, अब ऐसा करो, मुझे चावल भेजो अपने भाई के वलीमे के। शादी पर तो तुमने बुलाया नहीं। अजलान खफा खफा सा बोला। मैं कैसे भेजूँ? हरम मुंह खोले उसे देखने लगी, लेकिन साथ ही नजरें झुका गई। खुद देने आओ, और अगर तुम ना आई तो देखना खैर नहीं तुम्हारी। अजलान घूरी से नवाजता हो बोला। हरम को मानो सांप सूंघ गया। अजलान, मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम खुद सोचो। हरम अफसुर्दगी से बोली। अच्छा, मुलाजिम है ना घर में? हरम इस बात में सर हिलाने लगी। उनके हाथ भेज दो। अजलान लब दबाए मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला। नहीं, मेरा मतलब भाई पूछेंगे कि किसके घर भेज रही हो, और अगर उन्हें मालूम हो गया तो? हरम फिर से निगाहें उठाकर उसे देखने लगी। बस मालूम हो गया मुझे, तुम चावलों की भूखी हो। मैंने कौन सा सारी देग मांग ली थी? अजलान मुंह बनाता हुआ बोला। नहीं अजलान, कसम से ऐसा नहीं है, मैं तो पूरी देग भी दे दूँ, मेरे हिस्से का भी तुम खा लो चाहे, लेकिन मसला भेजने का है, वो मासूमियत से बोली। अजलान हंसता हुआ उसे देखने लगा। अजलान, प्लीज़ शर्ट पहन लो। हरम इल्तिजाई अंदाज में बोली। क्यों, ऐसे क्या मसला है? अजलान उसकी हिचकिचाहट का लुत्फ़ ले रहा था। हरम ने अभी तक उसे नज़र भर कर देखा भी नहीं था। हरम खामोश रही। जब तुम मुझे शर्ट लाकर दोगी मैं तभी पहनूंगा शर्ट। अजलान ज़िद्दी अंदाज में बोला। हाँ। हरम मुंह खोले उसे देखने लगी। अच्छा, मैं वापस जाकर ला दूंगी, अभी तो पहन लो। अजलान बिना कुछ कहे कैमरे के सामने से हटा। वापस आया तो बदन शर्ट से पोशीदा था। हरम ने सुख का सांस लिया। अब बोलो, भेज रही हो चावल या मैं खुद लेने आऊँ? अजलान चेहरे पर संजीदगी तारी किए बोला। अजलान, तुमने कभी चावल नहीं खाए? हरम मुतहय्यर सी बोली। खाए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई के वलीमे के कभी नहीं खाए। अजलान का मूड फ्रेश हो गया था। हरम रोने वाली शक्ल बनाए उसे देखने लगी। अजलान, शायद कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करूं? हरम इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखने लगी। उस एक नज़र में हरम ने अजलान को अपनी आंखों में मुक़य्यद कर लिया था। हाँ, जाओ। अजलान के चेहरे पर मुस्कान थी। हरम ने मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज़ बोला और फ़ोन बंद कर दिया। चेहरा मोड़ कर अक़ब में देखा तो कोई भी नहीं था। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। हरम सांस खारिज करती ज़ीनें उतरने लगी। शाह और महर दोनों एक साथ सोफ़े पर बैठे थे। शाह के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। अदील को देखकर शाह स्टेज से उतर गया। महर ने चेहरा उठाकर उसे देखा, जिसकी पुश्त महर की जानिब थी। हरम भी स्टेज पर आ गई। भाभी, आपने खाना खा लिया? हरम उसके पहलू में बैठती हुई बोली। महर नफ़ी में सर हिलाने लगी। चलें, फिर मैं खिला देती हूँ। हरम खुश दिली से बोली। हरम, दरअसल शाह ने कहा था ये सब नहीं खाना, जो डॉक्टर ने डाइट बताई है वही सब खाना है। महर उसे देखती हुई बोली। चलें, कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत बेसब्री से अपने भांजे या भांजी का इंतज़ार है। हरम इश्तियाक से बोली। महर उसे देखकर मुस्कुराने लगी। शाहवेज़ कुछ फासले पर खड़ा महर को अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था। शाहवेज़ की नज़र ना चाहते हुए भी महर पर ठहर जाती। महर के हुस्न पर तबसरे तमाम रिश्तेदार ही कर रहे थे, वो तो फिर एक मर्द था। शाहवेज़ ने अपने फ़ोन में महर की एक तस्वीर नज़र बंद कर ली। लब धीरे से मुस्कुराने लगे। भाई, कहाँ से ढूंढ कर लाए हो आप महर को? काश मुझे मिल जाती। शाहवेज़ आह भरता हसरत से बोला। यार, तू महर को हवेली ले आया? अदील जितना हैरान होता उतना कम था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, जाहिर सी बात है उसे हवेली लेकर आना था। शाह पुरसुकून अंदाज में बोला। लेकिन शाह, वो एक तवाइफ है, तो कैसे उसे अपनी बीवी का दर्जा दे सकता है? अदील शिश्तर सा बोला। पहले मैं भी तवाइफ समझता था, लेकिन अब वो मेरी बीवी है, मेरी फैमिली। और अदील, याद रखना, आज तूने उसे तवाइफ बोल दिया, अगली बार मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाह के चेहरे के तासुरात बदले और सख्ती ओत कर आई। तू मोहब्बत करता है महर से? अदील अब संभल कर बोला। मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी खलती है मुझे, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। शाह ने चेहरा मोड़कर महर को देखा, जो सर झुकाए बैठी थी। और उसके साथ? अदील बगौर उसके चेहरे को देखता हुआ बोला। उसके साथ मानो सब मुकम्मल हो गया। शाह मुस्कुराता हुआ बोला। शाह, क्या वो वफादार साबित होगी? क्योंकि जिस जगह से वो आई है वहाँ तो। अदील ने उसे देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। फ़िलहाल इसके अलावा और कोई चारा नहीं, मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। शाह ने उचकाता हुआ बोला। और अगर सबको मालूम हो गया कि वो कोठे से आई है फिर? अदील तवाइफ बोलने से गुरेज बरत रहा था।
جب ایسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہ نے اسے ٹالنا چاہا۔ عدیل اس کی بات کا مفہوم سمجھتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ارے یہ تو طوائف ہے، ہائے ہائے دیکھو شاہ خاندان نے ایک طوائف کو اپنی بہو بنا لیا۔ شاہ کی سماعتوں سے وہ آواز ٹکرائی۔ وہ خاتون تقریباً چلانے والے انداز میں بولی تھی اور شاہ کے ساتھ ساتھ کئی مہمانوں نے سنا تھا۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی عود آئی۔ شاہ پیچ و تاب کھاتا اس عورت کے پاس آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ شاہ ضبط کرتا ہو بولا۔ کچھ نہیں، بس دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گڑبڑا کر بولی۔ ابھی 1 منٹ پہلے میری بیوی کو کیا کہا؟ شاہ طیش میں بولا۔ یہی کہ وہ لڑکی طوائف ہے۔ کچھ سوچ کر وہ خاتون بولی۔ اچھا، میری بیوی طوائف ہے، مطلب آپ بھی طوائف ہیں؟ شاہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ اس عورت کو آگ لگ گئی شاہ کی بات پر۔ مجھے طوائف کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ ایک طوائف کو دوسری طوائف ہی جان سکتی ہے نا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ شاہ ٹیبل پر براجمان دوسری خواتین کو دیکھتا ہوا بولا۔ سب کے سر نفی میں ہل رہے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے بتایا ہے، وہ غصے سے گویا ہوئیں۔ اوہ، مطلب چودھری صاحب کوٹھے پر جاتے ہیں؟ زبردست۔ جہاں تک میرا خیال ہے عزت دار لوگ اس جگہ پر نہیں جاتے، ایسا ہی ہے نا؟ شاہ اس عورت کو گھورتا ہو بولا۔ آس پاس لوگ ان کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ زوفشاں بیگم پیشانی پر بل ڈالے اس جانب چلنے لگیں۔ میرے شوہر پر کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ وہ تقریباً پھٹ پڑی۔ تو آپ میری بیوی پر کیسے الزام لگا سکتی ہیں؟ شاہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا چلایا۔ شادی میں آئے ہیں، نہ کھانا کھائیں اور گھر کو جائیں، اور اپنے شوہر سے کہنا اگلی بار کوٹھے پر جائے تو ثبوت لے کر آئے میری بیوی کے خلاف۔ شاہ چبا چبا کر بولتا پیچھے ہو گیا۔ زوفشاں بیگم ششتر سی انہیں سن رہی تھیں۔ مہر گاہے بگاہے نظر شاہ پر ڈال رہی تھی اور اس ہنگامے سے بھی بخوبی واقف تھی۔ مہر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ جس بات کا خوف تھا وہی ہو رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں چھلک پڑیں، نہ جانے کیوں، شاید وہ کمزور ہو گئی تھی۔ شاہ مہر کی جانب آ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ مہر کو پہلی بار شاہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چلو مہر، شاہ اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ کو اس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اٹھو اندر چلیں۔ شاہ نے اسے پھر سے نرمی سے مخاطب کیا۔ مہر لہنگا سنبھالتی کھڑی ہو گئی۔ شاہ اس کا ہاتھ تھامے چلنے لگا۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب چے میں گویاں کر رہے تھے۔ شاہ ویس لا تعلق سے کھڑا تھا، جبکہ حرم اور ماریہ ٹھٹک گئیں۔ حرائمہ بھی سب سے نظر بچاتی اندر چلی گئی۔ شاہ حرم کے کمرے میں آ گئی۔ مہر کے آنسو میں روانی آ گئی۔ مہر کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شاہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ اس سے قبل کہ مہر کچھ بولتی، زوفشاں بیگم چلانے لگیں۔ شاہ، تم ایک طوائف کو اٹھا کر لائی ہو؟ شاہ ناگواری سے چہرہ موڑے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ اس جاہل عورت کی بات سن کر میری بیوی کو طوائف بول رہی ہیں؟ شاہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھا۔ مہر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ایسی بے حیا لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناتے۔ وہ مہر پر حقارت زدہ نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ امی، اپنے الفاظ پر غور کریں، مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ سے سختی سے بات کروں۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ شہریار عقب سے دکھائی دیا۔ کیا کر لو گے تم بتاؤ؟ اور اسے فارغ کرو ابھی کے ابھی۔ سارے خاندان میں ذلیل کروانا ہے کیا ہمیں؟ وہ قہر برساتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ بیوی ہے میری، عزت سے بات کریں۔ شاہ ان کی بازو پکڑتا ہو بولا۔ وہ جو مہر کی جانب بڑھ رہی تھیں شاہ کو دیکھنے لگیں۔ امی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ شہریار نے مداخلت کی۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ تم نے سنا نہیں؟ یہ منحوس ایک طوائف ہے، وہ حقارت سے بولی۔ شہریار شاہ کے تاثرات دیکھ کر گھبرا گیا۔ آپ چلیں میرے ساتھ اور خاموش رہنا ہے، اب میں بتا رہا ہوں۔ شہریار انہیں باہر لے جاتا ہوا بولا۔ مہر کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی یہی سب ہوگا، اسے کبھی عزت نہیں دی جائے گی، اور اب تو شاید اس کا رشتہ بھی ختم ہو جائے۔ کاش آپ مجھے نہ خریدتے شاہ، مہر کرب سے بولی۔ روح کو دی جانے والی اذیت کا کوئی حساب نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مداوع۔ مہر، تم کیوں یہ سب سوچ رہی ہو؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، پھر کیوں فکر کر رہی ہو؟ شاہ اسے بازوؤں سے پکڑتا ہو بولا۔ مہر اشک بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شاہ، آپ کس کس کو خاموش کروائیں گے اور کب تک؟ مہر درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مہر، میری بات سنو، شاہ تحمل سے بولا۔ شاہ، مجھے آزاد کر دیں، ختم کر دیں اس رشتے کو، میرے باعث اپنے گھر والوں سے مت لڑیں۔ مہر ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ سر نفی میں ہل رہا تھا۔ متواتر آنسو گلاب کی پتیوں کے مانند رخسانوں کو بھگو رہے تھے۔ مہر کی تکلیف دیکھ کر شاہ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ مہر نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ مہر، میری بات سنو، پاگل مت بنو، شاہ بولتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 10۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔